أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم آتنا وعطا کن علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سید یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، آج 31 جنوری بروز ہفتہ 11 شعبان المعظم 1447 ہجری۔ آج ہم اللہ کے فضل سے ہم نے فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز کے بعد ہمارا جو درس قرآن کا سلسلہ اللہ کے فضل سے جاری ہے۔ آج ہم قرآن پاک کے حزب مفصل کا آغاز کر رہے ہیں۔ حزب مفصل قرآن پاک کی سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک کی 7ویں منزل ہے۔ قرآن پاک کے 7 منازل ہیں، 6 منازل اس سے پہلے ہیں، اور ان 6 منازل کے اندر 49 صورتیں آتی ہیں، اور 7ویں منزل کے اندر 65 صورتیں ہیں۔ اس کو حزب مفصل کہتے ہیں، اور حزب مفصل پھر 3 حصوں پر مشتمل ہے: طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ طوال مفصل سورہ قاف سے سورہ بروج تک ہے، اوساط مفصل سورہ بروج سے سورہ البینہ تک ہے، اور قصار مفصل سورہ زلزال سے سورہ ناس تک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں اور جمعہ عیدین کی نماز میں طوال مفصل سے تلاوت فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک صحابیہ ہیں حضرت قطبہ بنت مالک، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے قاف والقرآن المجید کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یاد کیا۔ اور یہ کیسے سنا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ہماری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تنوری، جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں،
تنوری اکٹھی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے خطبہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو میں اس وقت سنا کرتی تھی، تو میں نے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کو یاد کر لیا۔ تو ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 134 ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 50 ہے، 49 سورتیں اس سے پہلے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے اس سورت کو سورت کا آغاز جو ہے وہ حرف قاف سے کیا ہے۔ حرف قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اصل معنی اور مفہوم کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کے بتانے سے اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ اس کے معنی کو اور کوئی نہیں جانتا، بہت علماء نے اس کی تعویلیں بیان کی ہیں، مگر اس کے اصل معنی کو اللہ اس کا محبوب ہی جانتے ہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی، میرا محبوب میرا رسول سچا ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی، میرا رسول سچا ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، مگر یہ نادان حیران ہیں اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہنے لگے کفار یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت و تبلیغ کی، یعنی یہاں یہ سورہ قاف کا مفہوم بتا رہا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کو عام کر چکے تھے۔ تو اب کفار مکہ کے بارے میں ہم نے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی پڑھا ہے کہ وہ قیامت کے بھی منکر تھے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی انکار کرتے تھے۔ ابھی یہاں بھی ان کو تعجب، ایک تو یہ تعجب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد قیامت کے بعد اٹھنے کا تذکرہ کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کہنے لگے کہ عجیب بات ہے، یہ نبی بن کے آ گئے ہیں، ہم جیسے ہیں، ہماری طرح ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح بولتے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح جو ہے یہ سوتے ہیں، ان کے ہماری طرح جسم کی ساخت ہے، تو ہم میں سے انہوں نے اٹھ کر نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی نبی آنا ہی ہوتا تو کسی اور ملک سے آتا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اگر نبی آنا ہی ہوتا تو کوئی فرشتہ آتا، تو یہ ہم میں سے ہی کھڑے ہو کر انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، عجیب بات ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ،
تو پھر زندہ کیے جائیں گے۔ اب وہ دوسرا تعجب انہیں یہ ہوا، کہنے لگے کہ دوسری بات تو اس سے بھی عجیب تر ہے کہ جب ہم مر چکے، ہماری ہڈیاں، ہمارے گوشت پوشت کو مٹی کھا جائے گی، اور وہ مٹی کے ذرات پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک چلے جائیں گے، ہوا ان کو اڑا کر لے جائے گی، اور اس کے بعد پھر ہم زندہ ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان مٹی کے اندر خلط ملط جو ہے وہ ذرات کو اللہ تعالیٰ کیسے اکٹھا کر لے گا؟ جب ہم مٹی ہو گئے، مر گئے، مٹی کھا گئی، تو پھر کیسے ہم زندہ ہو جائیں گے؟ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ہمارے اجسام کو مٹی کھا جائے گی، تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکتی۔ انسان کے جسم میں ایک ہڈی ہے جس کو مٹی کبھی نہیں کھا سکتی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ ہڈی کون سی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجب الذنب، فرمایا دم کی ہڈی کا سرا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی دم تو ہوتی نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دم کے سرے کی ہڈی ہے۔ تو انسان کی جو یہ بڑی ہڈی ہے جسم کی، اس کا جو سرا ہے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ہڈی کا وہ حصہ اس کو مٹی کبھی نہیں کھاتی، مٹی نہیں کھا سکتی، اور اس ہڈی سے ہی اللہ تعالی قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اور فرمایا، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، بے شک ہم جانتے ہیں کہ زمین ان سے کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ان کے اعمال کو محفوظ رکھنے والا صحیفہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، کیا تمہیں تعجب ہے؟ اگر کوئی آدمی، کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان دعویٰ کرے زندہ کرنے کا، تو یہ تو عجیب بات ہے، مگر جس نے دعویٰ کیا ہے وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ مالک نے دعویٰ کیا ہے، اور وہ مالک تو وہ بھی جانتا ہے کہ جن کے جسموں کو مٹی کھا گی، رب انہیں بھی جانتا ہے، جن کے جسم جو ہے وہ مٹی کے اندر خلط ملط ہو کر جہاں چلے گئے، زمین کے اندر ذرے کہاں کہاں ہے رب انہیں بھی جانتا ہے، جنہوں نے ابھی پیدا ہونا ہے رب انہیں بھی جانتا ہے۔ تو تم کس رب کے زندہ کرنے پر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کے علم جو ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے، اللہ جانتا ہے۔ بلکہ وعندنا کتاب حفیظ، اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارا وہ رجسٹر جو ہے وہ موجود ہے، تمہاری لسٹ موجود ہے اللہ کے ہاں، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہے سب کچھ، اور وہ محفوظ ہے لوح محفوظ کے اندر، لوح محفوظ پر۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو وہ الجھن میں ہیں۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پہلی مرتبہ حق کو نہیں جھٹلایا، ان سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، آگے ان قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الجھن میں ہے، جو بھی حق کا انکار کرتا ہے وہ کبھی ایک بات پر کھڑا نہیں ہوتا، الجھن میں پڑا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ نے جھٹلایا تو وہ بھی الجھن میں تھے۔ کیسے؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہہ دیتے تھے یہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں،
کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، تو یعنی ایک بات پر کھڑے ہی نہیں ہوئے، الجھن میں پڑے رہے۔ تو جو بھی حق کو جھٹلاتا ہے وہ ایک بات پر کبھی بھی کھڑا نہیں ہوتا، وہ کبھی کوئی بات کرے گا، کبھی کوئی بات کرے گا۔ تو فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا، ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح اس کو مزین کیا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھیں، بات تو پیچھے ہو رہی ہے مرنے کے بعد اٹھنے کی، کہ انہوں نے تعجب کیا تھا کہ ہم جب ہمارے اجسام کو مٹی کھا جائے گی تو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مثال کیا دی ہے آسمان کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور مثال دیتا زندہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی مثال دی ہے۔ تو اس یعنی ان کی عقلوں کے مطابق، کیونکہ آسمان کو وہ روزانہ دیکھتے تھے اور روزانہ کئی بار دیکھتے تھے، تو رب العالمین نے مثال ایسی دی کہ جو ان کی سمجھ تک، جہاں ان کی سمجھ کی رسائی ہو جہاں تک، تو رب العالمین نے فرمایا کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے؟ کتنا بڑا آسمان ہے، جس رب کو اللہ نے پیدا فرمایا، جس آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو آسمان کی طرف دیکھ کر ذرا غور تو کرو، جس رب نے اتنا بڑا آسمان پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کے اندر کہیں تمہیں کہیں جوڑ نظر آتا ہے کہ کسی جگہ پر اللہ نے جوڑ لگایا ہو، کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی سلائی کیا ہو؟ کہیں تمہیں سلائیاں نظر آتی ہیں؟ اور کسی جگہ پر رب العالمین نے اتنے بڑے آسمان کو کہیں نیچے سے کوئی پلر دے دیا ہو؟ کہیں تمہیں کوئی پلر کوئی ٹیک نظر آتی ہے؟ اور کسی جگہ اس آسمان کے اندر، آسمان کو بسیدہ ہونے کے اندر اتنے کروڑوں سالہ پہلے بنا ہے، تو کہیں پرانا ہونے کی بنا پر کہیں تمہیں کوئی شگاف نظر آیا ہو؟ تو جس رب نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا ہے، اس کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، کہیں تمہیں کوئی سلائی نظر نہیں آتی، کہیں وہ پھٹا نہیں ہے، تو جس رب نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کر دیا ہے، تمہیں بنانے میں اسے کیا مشکل ہے؟ تمہیں زندہ کرنے میں اسے کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور پھر ہم نے، اللہ نے زمین کی مثال دی، فرمایا ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کو نصب کر دیا، اللہ اکبر، اور ہم نے اس میں ہر قسم کے خوش نما پودے اگائے۔ فرمایا اگر زمین آسمان کی تخلیق تمہیں سمجھ میں نہیں آتی تو ذرا زمین پر ہی غور کر لو۔ ہم نے اس کو پانی کے اوپر کھڑا کیا ہے، یہ زمین پانی کے اوپر کھڑی ہے، اس پر جو ہے وہ اتنے بڑے وزنی جو ہے ہائیکل نما چیزیں چلتی ہیں، یہ کبھی بیٹھی نہیں ہے، یہ کبھی پھٹی نہیں ہے، اس سے تم پانی بھی نکالتے ہو، اس کے اوپر گھر بھی بناتے ہو، اس کے اندر تہ خانے بھی بناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اور اس کے باوجود یہ اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ تم اس کے اوپر چل نہ سکو، اتنی سخت نہیں ہے کہ اس کو کھود نہ سکو، اس کے اوپر گھر بنانے کے لیے تم اسے کھدائی بھی کرتے ہو اور اس کے اوپر چلتے بھی ہو، کبھی اس نے تمہیں پکڑا نہیں ہے، مگر جب اللہ حکم دے گا تو یہ پکڑ لے گی۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے، اور اسے پھیلایا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے بڑے بڑے پہاڑ بھی نصب کر دیے ہیں جن کی بلندیاں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ہم نے وہ پہاڑ نصب کیے ہیں اس پر، اور پھر اس زمین کے ذریعے ہم نے خوش نما پودے جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، وہ اگا دیے ہیں جن سے تم پھول بھی حاصل کرتے ہو، جن سے تم پھل بھی حاصل کرتے ہو، جس سے تم خوشبو بھی حاصل کرتے ہو، جس سے تم جو ہے وہ اپنی غذا حاصل کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، جو بصیرت اور نصیحت ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔
یہ چیزیں اس کے لیے ہیں جو عقل والا ہو، جو بصیرت رکھتا ہو، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو ذی شعور ہو، اس کے لیے تو یہ نصیحت ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے باغات اور کھیتوں میں کاٹی جانے والی فصل اگائی۔ اب دیکھیں پیچھے ذکر کیا پودوں کا کہ ہم نے پودے اگائے، اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جیسا آسمان کو ہم نے بنایا ہے اس آسمان سے ہم پانی بھی برساتے ہیں، وہ چھت بھی ہے تمہارے لیے، اور وہاں سے ہم پانی بھی برساتے ہیں، اور پانی بھی ایسی برکت والا ہے کہ جب وہ زمین پر گرتا ہے تو اس پانی کے ذریعے ہم باغات اگا دیتے ہیں، اور ان باغات سے تم میوے کھاتے ہو، پھل کھاتے ہو، اور صرف باغات نہیں اگاتے، کیونکہ باغات کے اندر پھل ہوتا ہے، اور پھل انسان لذت کے لیے کھاتا ہے، ذائقے کے لیے کھاتا ہے، اور فرمایا ہم کاٹی جانے والی فصل بھی اگاتے ہیں، تو جو فصل کاٹی جانے والی ہوتی ہے اس سے انسان غذا حاصل کرتا ہے، وہ انسان کی غذا کے کام آتی ہے، جسمانی غذا ہے اس سے، تو فرمایا ہم وہ فصل بھی اگاتے ہیں۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے لمبے درخت اگائے جن پر طے بطے پھل لدے ہوئے ہیں۔ ہم نے آرام سے کھڑے ہو جاؤ، بھی ڈسٹرب نہ کرو۔ فرمایا کہ ہم نے، حالانکہ کھجور کا جو درخت ہے یہ باغات میں بھی شامل ہوتا ہے، مگر اس کا تذکرہ رب العالمین نے الگ فرمایا۔ فرمایا کہ ہم نے کھجور کے لمبے لمبے درخت اگائے، کیونکہ کھجور عربوں کو بہت پسند تھی، اور کھجور کا درخت عربوں کو بہت پسند تھا۔ کیوں؟ یہ کھجور جو ہے اس کا پھل کچا ہو تب بھی کھایا جاتا ہے، پک جانے کے بعد بھی کھایا جاتا ہے، اور اس کھجور کا درخت جو ہے اس کا پھل جب سوکھ جائے تب بھی کھایا جاتا ہے، کیونکہ تب چھوارا بنتا ہے، تو چھوارا بھی کھایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو پہیلی ڈال دی، فرمایا بتاؤ ایک درخت ہے جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں، جس کے پتے کبھی جھڑتے نہیں ہیں اور گرتے نہیں ہیں، اس کے تو وہ انسان کی طرح ہے، بتاؤ۔ تو اب صحابہ سوچنے لگ گئے، صحابہ کے خیالات باغات میں گئے، تو بالآخر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھجور ہے، اس کے پتے کبھی گرے نہیں ہے، اور یہ انسان کی طرح ہے، یعنی انسان کی طرح لمبا ہے، انسان کی طرح اس کی ساخت ہے۔ تو فرمایا اور انسان کی طرح یہ بھی ہے کہ اس کے پتے، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس کے پتوں سے چٹائیاں بھی بنتی ہیں، اس کے پتوں سے ہاتھوں کے پنکھے بھی بنتے ہیں، اور اس کے پتوں سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کی طرح ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، ہم نے کھجور کے لمبے درخت کو پیدا کیا جس کے پھل جو ہیں طے بطے ہیں، لدے ہوا ہے، وہ رزقا للعباد وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اپنے بندوں کی روزی کے لیے، اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ یہ ہم نے پھل اگائے ہیں، میوے باغات اگائے ہیں، کاٹنے والے جو ہے وہ فصل اگائی ہے، کھجوریں اگائی ہیں، کس لیے؟ اپنے بندوں کی روزی کے لیے۔ بلدۃ میتا، اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ کذالک الخروج، اس طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سخت زمین سے ہم نے ان نازک کونپنوں کو نکال دیا ہے۔ اب دیکھیں انسان جب بیج بوجتا ہے، گندم کا لگا لے اور جو مونجی کا ہے، کوئی بھی بیج ہے، گندم کا ایک دانہ جب ہم زمین کے اندر دباتے ہیں، بیج بوجتے ہیں، جب کونپن نکلتی ہے کتنی کو مضبوط ہوتی ہے،
کیا زمین سے سخت ہوتی ہے؟ وہ ذرا سا ہاتھ لگ جائے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ بالکل نازک کومپل زمین کو پھاڑ کر باہر آتی ہے۔ ہم نے اس کومپل کو اتنی طاقت دے دی ہے کہ وہ سخت زمین کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ تو جب ہم نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، ہم ان کو نکال سکتے ہیں زمین سے، تمہیں کیوں نہیں نکال سکتے؟ تمہیں پیدا کیوں نہیں کر سکتے؟ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد واصحاب الرس وثمود، اس سے پہلے نوح کی قوم نے اور اندھے کنویں والوں نے اور سمود نے جھٹلایا ہے۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، اور عاد اور فرعون اور لوط کے علاقے والوں نے جھٹلایا ہے۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور ایکا یعنی جنگل والوں نے اور تبع کی قوم نے، ان سے پہلے کل کذاب الرسل فحق وعید، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، سو عذاب کی وعید برحق ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پریشان نہ ہو، غم نہ کریں ان کے جھٹلانے پر۔ ان سے پہلے قومیں بھی وہ انبیاء کو جھٹلا چکی ہیں۔ یہاں رب العالمین نے کن کن قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے؟ قوم نوح کا، نوح علیہ السلام کی قوم کا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال، مگر قوم پھر بھی نہیں مانی اور اللہ کے عذاب کا مستحق بن گئی۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اصحاب الرس وثمود، اور اندھے کنویں والے، انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے۔ ضحاک نے کہا یہ وہ کنواں ہے جس میں صاحب یاسین کو قتل کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آصر بھائی جان کے لوگوں کا کنواں ہے۔ اور قتادہ اور ظہیر نے کہا اس سے مراد اہل یمامہ ہیں، انہوں نے بہت کنویں بنائے ہوئے تھے، لہذا اس سے مراد وہ ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس سے مراد اصحاب الاخدود ہیں، جن کا تذکرہ سورہ بروج میں آتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے کنویں والوں نے بھی جھٹلایا ہے۔ اور آگے رب العالمین نے فرمایا اس آیت کے اندر سمود کا تذکرہ بھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو سمود کہتے ہیں۔ یہ عرب کے قدیم لوگ تھے، اور ان آیات کے اندر ایک قوم اور قوم کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے اور قوم ہود کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہے۔ تو حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے پہلی بات کو نئی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہے۔ آپ ان کے جھٹلانے پر پریشان نہ ہو، ان کے بڑے بھی یہ کام کر چکے ہیں، پہلی قوموں نے بھی جھٹلایا ہے۔ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا تم جس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو رب العالمین نے فرمایا کہ تم کو ہم نے پہلی بار زندہ کیا، اور جن کو ہم نے زندہ کیا، آسمان بنایا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور درختوں، پودوں، پھلوں کو ہم نے زندہ کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تھک گئے ہیں؟ اللہ تھکنے سے پاک ہے۔ تو فرمایا ہم تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں بلکہ وہ اپنے اثر نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں مبتلا ہے۔ اللہ تو تھکا نہیں ہے، اللہ تو اس چیز سے بے نیاز ہے، اللہ تو پاک ہے، مگر یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں کہ جس رب نے اتنی اتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے
اور اسے کو مشکل نہیں آئی، تمہیں پیدا کرنے میں اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ کو تو بڑا آسان ہے، بس اللہ نے تو حکم دینا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اپنے اپنے جو نوعیت میں پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آمین۔ بسم اللہ۔